أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب
وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید محمد عارف کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ چند اشعار بارگاہ مولا میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ 4 مصرے پہلے۔ جو اپنے سینے میں، جو اپنے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے، جو اپنے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے، وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے، وہ زندہ ہوتے ہوئے جو ایک خیچ کرو گے 1000 پاؤ گے، جو ایک خیچ کرو گے 1000 پاؤ گے، حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے، حسین قرض۔ 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائیے گا۔ مفلسی لے اگر امتحان، مفلسی لے اگر امتحان، پھر بھی مجلس بپا کیجئے، کچھ نہ ہو تو بنام حسین، کچھ نہ ہو تو بنام حسین، صرف پانی پلا دیجئے، صرف پانی پلا دیجئے۔ ایک مطلع 2-3 شعر سلام کی ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص منقبت۔ اندھیرا ہوتا لحد میں ضیا نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا لحد میں ضیا نہیں ہوتی، کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی، کفن کے ساتھ جو خاک شفا نہیں ہوتی، چراغ الفت
شبیر ساتھ لے کے چلو، چراغ الفت شبیر ساتھ لے کے چلو، یہ ساتھ ہو تو مخالف ہوا نہیں ہوتی، یہ ساتھ ہو تو مخالف ہوا نہیں ہوتی۔ یہ شعر خاص طور سے دیکھیے گا کہ میرے علی کی عداوت سے باز آ جاؤ، میرے علی کی عداوت سے باز آ جاؤ، میرے علی کی عداوت سے باز آ جاؤ، یہ وہ مرض ہے کہ جس کی دوا نہیں ہوتی، یہ وہ مرض ہے کہ جس کی دوا نہیں ہوتی، یہ اتصال بھی مثل کتاب و اطرت ہے، یہ اتصال بھی مثل کتاب و اطرت ہے، یہ اتصال بھی مثل کتاب و اطرت ہے، علم سے مشک سکینہ جدا نہیں ہوتی، علم سے مشک سکینہ جدا نہیں ہوتی، جو آنکھ اشک غم شہ سے دور ہے اس میں، جو آنکھ اشک غم شہ سے دور ہے اس میں، دھواں تو ہوتا ہے لیکن ضیاء نہیں ہوتی، دھواں تو ہوتا ہے لیکن ضیاء نہیں ہوتی، نماز ذکر حسینی نہ ٹالیے کل پر، آخری شعر اور آپ کی ذہن تمام، نماز ذکر حسینی نہ ٹالیے کل پر، یہ وہ نماز ہے جس کی قضا نہیں ہوتی، یہ وہ نماز ہے جس کی قضا نہیں ہوتی۔ حاضرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد عارف صاحب کو ایصال کر دیں۔ ایک مطلع اور چند اشعار سلام کے پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ عرض کیا ہے کہ تب کہیں جا کر سر اسلام پر سایہ ہوا، تب کہیں جا کر سر اسلام پر سایہ ہوا، نصب جب تیروں پہ شہ کے جسم کا خیمہ ہوا، تب کہیں جا کر سر اسلام پر سایہ ہوا، نصب جب تیروں پہ شہ کے جسم کا خیمہ ہوا، ماتم شہ جب مکان ظلم میں برپا ہوا، ماتم شہ جب مکان ظلم میں برپا ہوا، شعلہ شر آنسوؤں کی آگ سے ٹھنڈا ہوا، شعلہ شر
آنسوؤں کی آگ سے ٹھنڈا ہوا، وہ چل دیا نیزے پہ قرآن کی تلاوت کے لیے، چل دیا نیزے پہ قرآن کی تلاوت کے لیے، آب خنجر سے سر سرور وضو کرتا ہوا، آب خنجر سے سر سرور وضو کرتا ہوا، ظلم کے ڈھلتے ہوئے سورج کا شاہد بن گیا، ظلم کے ڈھلتے ہوئے سورج کا شاہد بن گیا، عصر کے لمحوں میں سایہ صبر کا بڑھتا ہوا، ظلم کے ڈھلتے ہوئے سورج کا شاہد بن گیا، عصر کے لمحوں میں سایہ صبر کا بڑھتا ہوا، اور دیکھ لی جب جیت اپنی تب لبے بے شیر کا، دیکھ لی جب جیت اپنی تب لبے بے شیر کا، مسکراہٹ کی جبیں پر شکر کا سجدہ ہوا، مسکراہٹ کی جبیں پر شکر کا سجدہ ہوا، اور ہو نہیں سکتا کبھی شہ کے بدن سے سر جدا، ہو نہیں سکتا کبھی شہ کے بدن سے سر جدا، نور خنجر سے کبھی دیکھا نہیں کٹتا ہوا، نور خنجر سے کبھی دیکھا نہیں کٹتا ہوا، اور آج بھی دریا سے محو گفتگو ہے تشنگی، آج بھی دریا سے محو گفتگو ہے تشنگی، ظلم جس پہ ناز کرتا تھا وہ پہرا کیا ہوا، ظلم جس پہ ناز کرتا تھا وہ پہرا کیا ہوا، اور تب پتہ سب کو چلا یہ شب بھی ہے محو ازا، تب پتہ سب کو چلا یہ شب بھی ہے محو ازا، جب سحر کو رات کا دامن ملا بھیگا ہوا، جب سحر کو رات کا دامن ملا بھیگا ہوا، اور بخش دی منزل محب اس کو غم شبیر نے، بخش دی منزل محب اس کو غم شبیر نے، کاروان زندگی تھا جو تیرا ٹھہرا ہوا، بخش دی منزل محب اس کو غم شبیر نے، کاروان زندگی تھا جو تیرا ٹھہرا ہوا، کاروان زندگی تھا جو تیرا ٹھہرا ہوا۔ بہت شکریہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صلی علی محمد وعلی وعجل فرجهم۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ناظرین گرامی، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید محمد عارف ابن جناب سید حسن صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذلك الله اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد دیکھتے ہی دیکھتے ایک عرصہ گزر گیا اور ہمارے عزیز جناب محترم عارف صاحب اس داری فانی کو ودا کہہ کر عرصہ قبل روتا بلکتا چھوڑ کر اپنے اعزاء اقربا گھر والوں کو رخصت ہو گئے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خدایا مرحوم کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما. آنے والا ہے ماہ محرم الحرام جس میں پوری دنیا میں سرکار سید الشہداء مصباح الہدیٰ قتیل نینوا فرزند زہرا حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد منائی جائے گی. غم و علم، رنج و غم، گریہ و زاری، آہ و بکا، نوحہ و ماتم، سوز سلام مرثیہ، ہر سو فضا میں آواز گونجے گی لبیک یا حسین لبیک یا زینب کی. ہے کربلا وہ دین الہی کا شاہکار، قائم ہے جس سے مذہب اسلام کا وقار. صحرا میں خون کی دھار سے پھوٹا وہ آبشار، باد خزاں پہ چھا گئی فردوس کی بہار. یوں کربلا نے دشت کی تقدیر موڑ دی، سوئے زمیں بہشت کی تنویر موڑ دی. ہمارا تحفہ سلام پہنچے بارگاہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام میں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر لحد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور قرآن مجید میں ایک عمیق رابطہ ہے. مختلف زیارتیں جو امام حسین سے مخصوص ہیں اس میں ہم اور آپ کیا تحفہ سلام روانہ کرتے وقت پڑھتے ہیں السلام علیک یا شریک القرآن. ہمارا سلام ہو اے شریک قرآن آپ کی ذات گرامی پر. ہم اور آپ امام حسین کو خراج پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قد تلوت الکتاب حق تلاوتہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کیا. اور اس سے بڑا حق کیا ادا ہوگا کہ مظلوم کربلا نے اپنی شہادت کے بعد نو کے نیزہ کی بلندی سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا. وہ چند شخصیتیں جنہوں نے اپنی شہادت کے بعد دنیا کو ودا کہنے کے بعد تکلم کیا ہے ان میں جناب جعفر ہیں، جنگ موتا میں شہادت پائی ہے اور اپنی شہادت کے بعد قرآنی آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے. ایک جناب یحییٰ ہیں اور ایک ذات مومن آل یاسین اور تیسری اور چوتھی ذات سرکار سید الشہداء جنہوں نے سورہ کہف کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے. اور امام نے یہ پیغام دے دیا اپنے اس ایک عمل کے ذریعے کہ میرے چاہنے والے کا قرآن سے رابطہ بڑا عمیق اور گہرا ہونا چاہیے. ابھی غدیر کا جشن منایا ہے. امیر المؤمنین کے تعلیمات کو پہنچانا، سمجھنا، مولا کائنات کے تعلیمات کو عملی جامہ پہنانا یہ ہماری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے. امیر المؤمنین نے کیا فرمایا تھا؟ الی اللہ اشکو من معشر یعیشون فی جہالہ ویموتون ضلالہ. میں خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوں ایسے معاشرے کا، ایسے سماج کا، ایسی سوسائٹی کا، ایسے گروہ کا، ایسے افراد کا کہ جو جہل و جہالت کی تاریک وادیوں میں زندگی بسر کریں، جن کی موت ضلالت و گمراہی کی موت ہو
اور پھر مولا کائنات نے فرمایا میں شکوہ کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں ایسے افراد کا جن کی نگاہ میں قرآن مجید نہایت حقیر شے ہے۔ خدا ہم سب کو قرآن سے وابستہ ہونے کی توفیق دے اور ہم اپنے آپ کو قاری قرآن بنائیں۔ یقین جانیے نبی خاتم نے فرمایا جب انسان خود کو قرآن مجید سے مانوس کر لیتا ہے تو پروردگار اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں تک عام انسان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس قرآن مجید کی سورہ محمد کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، جہاں پروردگار نے آواز دی یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صاحبان ایمان کو خطاب کر کے مالک نے آواز دی اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثبات قدمی عطا کرے گا۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزو، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، خداوند کریم جو غنی عن العالمین ہے، جو بے نیاز مطلق ہے، جو غنی یا مطلق ہے، ہم جیسوں کے لیے قرآن نے کہا انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر محض ہو ذات خداوند سبحان کے سامنے، تو کیا خدا کو ہماری نصرت درکار ہے؟ کیا خدا ہماری مدد چاہتا ہے؟ پڑھیے آپ قرآن کریم، پروردگار نے چند چیزوں کو چند چیزوں کے ذیل میں بیان کیا۔ مثال کے طور پر پروردگار نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکران نعمت کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو ہمارا عذاب بڑا دردناک ہے۔ یا پھر مالک نے آواز دی فاذکرونی اذکرکم، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کے بعد کہیں پر مالک نے آواز دی اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ وہ نصرت جس کا مطالبہ قرآن نے کیا سورہ محمد کی آیہ کریمہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، خدا کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا، اس مدد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، آپ شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ ہمارا سلام ہو شہدائے کربلا پر۔ ہم اور آپ تحفہ سلام روانہ کرتے ہیں جب شہدائے کربلا کی خدمت میں، تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار دین اللہ، ہمارا سلام ہو دین خداوندی کے ناصروں پر۔ اس نصرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ شہدائے کربلا جو معصوم تو نہ تھے لیکن معصوم نما کردار کے مالک تھے، جو آفتاب عالمتاب بن کر دنیا میں اپنی کرنوں کو بکھیر رہے تھے، وہ شہدائے کربلا جن پر امام معصوم نے رشک کیا ہے، ناز کیا ہے، وقت کا امام آج بھی پس پردہ غیبت رہ کر کے ان شہدائے کربلا کو تحفہ سلام روانہ کرتا ہے۔ ان شہداء نے اپنی شہادت کے ذریعے، اپنے وقت کے امام حسین کی نصرت کے ذریعے ایک ایسی تاریخ رقم کر دی جس کی نظیر کائنات ہست و بود میں نظر نہیں آتی ہے۔ وہ کیا ہیں خصوصیات جو شہدائے کربلا کے یہاں پائے جاتے تھے؟ ان میں ایک خصوصیت ہے روح کی طہارت اور پاکیزگی نفس، بہت اہم ہے۔ اسی لیے تو معصوم نے فرمایا ما اقبح بالانسان باطنا علیلا ظاہرا جمیلا، ظاہری بیوٹی معیار اور ملاک نہیں ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں کتنا برا ہے وہ انسان جس کا ظاہر تو حسین و جمیل ہو لیکن باطن علیل ہو، ظاہری طور پر اس کے ہاں خوبصورتی اور زیبائی نظر آئے لیکن باطن اس کا گندا ہو، میلا ہو، نفس میں طہارت نہ ہو، عداوت ہو، نفرت ہو، بغض ہو، حسد ہو، عناد ہو، کینہ ہو۔ ایسا انسان کیا دین کا ناصر بن سکتا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی نصرت کرنے والا قرار پا سکتا ہے؟ شہدائے کربلا کو ہم اور آپ جب تحفہ سلام روانہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا طاہرین من الدنس، السلام علیکم یا محذبین، السلام علیکم یا ابرار اللہ۔ ابرار کا لفظ استعمال کیا گیا، نیکوکار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، محذبین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، طاہرین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے۔ ایک اور خصوصیت جو ہمیں شہدائے کربلا کے ہاں نظر آتی ہے مشترکہ، وہ ہے ان کی بصیرت،
وہ ہے ان کی آگہی، وہ ہے ان کا شعور، وہ ہے ان کا وجدان۔ اصحاب حسینی نے اپنی بصیرت کو منظر عام پر لانے کے بعد جام شہادت نوش کیا، اور پھر امام حسین نے ناز کیا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ میرے بھیا حسن مجتبیٰ کو ملے۔ وقت کا امام بھی یقیناً حسین زمان ہے، اسے نصرت کے لیے شہدائے کربلا علیہم الصلوۃ والسلام جیسے ناصروں کی ضرورت درکار ہے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ تمہاری مجلسیں جگانے والی ہوں، تمہارے نعرے انقلاب بپا کرنے والے ہوں، تمہاری مجلسیں، تمہارے شعار، تمہارے بیانات لوگوں کو سلانے والے نہ ہوں۔ یہ ایام عزائے سرکار سید الشہداء جس کا ہم سال بھر بے صبری سے انتظار کرتے ہیں تاکہ اپنے نفس کی طہارت کا سامان فراہم کر سکیں، تاکہ اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کر سکیں۔ بیان ہونا چاہیے ایسا کہ معرفت رب کے ابواب کھلیں، معرفت سرکار سید الشہداء کے حصول کا راستہ ہموار ہو سکے۔ تو وہ بصیرت اور وہ آگہی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ بصیرت اور آگہی ڈگریوں کے ذریعے نہیں آتی ہے، یہ 7-8 میٹر کا امامہ سر پر رکھنے کے بعد حاصل نہیں ہوتی ہے۔ معرفت، بصیرت، آگہی، شعور کے لیے نفس کا پاکیزہ ہونا شرط اولی ہے، دل کا نور ایمان سے مملو ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جناب مصعب ابن عمیر کے لیے پیغمبر خاتم نے کیا فرمایا تھا، ھذا عبد نور اللہ قلبہ، یہ وہ جوان ہے جس کا دل مالک نے نور ایمان سے مملو کر دیا ہے۔ جناب جون شہید جن کے لیے امام حسین نے کہا تھا اللہم بیض وجھا وطیب ریحا وحشرہ مع الابرار، خدایا جون کے چہرے کو منور کر دے، جون کے بدن کو معطر کر دے، جون کا شمار نیکوکاروں میں ہو۔ جون سیاہ پوست، پسینے سے بدبو آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جب سر زانوے امام حسین پر پہنچا ہے تو سرکار سید الشہداء نے اپنی دعا سے نوازا۔ ایک اور صفت وہ ہے شجاعت، وہ ہے استقامت، وہ ہے جواں مردی۔ عمرو ابن حجاج نے عمر سعد کے لشکر سے کیا کہا تھا، او بے عقلو، تم کیا جانتے ہو کن لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہے، کن سے لڑنے کے لیے تم اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہو، تم ایسے شہ سواروں سے، ایسے بہادروں سے، ایسے شجاعت کے دھنی افراد سے لڑنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہو جنہوں نے دنیا سے ہاتھ دھو لیا، جنہیں دنیا کی اب کوئی پرواہ نہیں، جنہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ موت پر جا گریں یا موت ان پر آن پڑے۔ تب جا کر کے عمر سعد نے اجتماعی حملے کا حکم دیا تھا۔ ایک اور صفت وہ ہے وفاداری، اپنے وقت کے امام کے لیے وفادار رہو، اہل بیت طاہرین کے لیے وفادار رہو۔ وفاداری کا ایک طریقہ امام معصوم نے بیان کیا کہ پہنچاؤ اپنے آپ کو معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہوں میں زیارت کے لیے، انشاءاللہ حالات سازگار ہوں، اور پھر دنیا بھر سے عاشقان امام حسین کی طرح ہم بھی خود کو پہنچائیں کربلا معلیٰ جو بقع نور بنی ہوئی ہے، سرزمین عاشقان جس کے لیے ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہا کہ کعبہ آ کر کربلا سے بندگی کی بھیک لے اور مدینہ اس زمین سے روشنی کی بھیک لے، ہاتھ پھیلا کر نجوی زندگی کی بھیک لے، کہہ دو ہر پیاسے سے آ کر تشنگی کی بھیک لے۔ دامن حق میں جو اللہ و نبی کی بات ہے سب حسین ابن علی کی دی ہوئی خیرات ہے۔ خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ اب آپ شہدائے کربلا جو مشہور و معروف ہیں ان کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں، جناب علی اکبر، جناب عباس، جناب قاسم، حضرت علی اصغر، جناب حبیب، جناب حور، لیکن بعض شہداء غیر معروف ہیں جن میں ایک نام ہے عمرو ابن قرظہ کا۔ قرظہ نبی خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان کے دو بیٹے، ایک کا نام ہے عمرو، ایک کا نام ہے علی، دونوں عمر سعد کے لشکر میں ہیں میدان کربلا میں، لیکن عمرو اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ میں نصرت امام حسین کے لیے جا رہا ہوں، تم بھی آؤ۔ علی ابن قرظہ نہیں پہنچا ہے، عمرو ابن قرظہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہوا ہے، شہدائے کربلا میں اپنا نام درج کرایا، رہتی دنیا تک تمام عاشقان و موالیان
اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اپنا تحفہ سلام روانہ کرتے رہیں گے. کس کی خدمت میں؟ عمرو ابن قردہ کی خدمت میں. جب امام حسین کی خدمت میں پہنچے ہیں تو امام حسین نے ایک ذمہ داری دی کہ جاؤ عمر سعد سے ملاقات کرو اور گفتگو کرو. امام حسین بھی پہنچے ہیں. عمرو ابن قردہ کا بیان ہے کہ امام حسین نے عمر سعد سے اتنے آہستہ آہستہ گفتگو کی ہے کہ آواز چاہنے کے باوجود میرے کانوں تک نہیں پہنچی ہے. تنہا امام حسین نہیں گئے ہیں. مقتل کہتا ہے کہ جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام علمدار کربلا سقائے سکینہ بھی امام عالی مقام کے ساتھ ساتھ تھے. عمرو کہتے ہیں کہ جب عمر سعد جانا چاہتا تھا اس موقع پر امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا، یا ابن سعد اما تتقی اللہ، اے پسر سعد کیا خدا کا خوف نہیں، کیا تقوی الہی نہیں، کیا اللہ کا ڈر نہیں، الذی الیہ معادک، جس کی طرف تمہاری بازگشت ہونی ہے. عقیدہ مات کو بیان کیا ہے، اس کی موت کو اس کے لیے یاد کرایا ہے. اور پھر امام کہتے ہیں ڈرو اس دن سے جب نیزے کی بلندی پر سنگ بارانی ہو رہی ہوگی. روایت کہتی ہے کہ عمر سعد نے مڑ کر دیکھا ہے اور پھر اپنا راستہ طے کیا اور آگے بڑھ گیا ہے. اس موقع پر امام عالی مقام نے پھر خطاب کیا ہے عمر سعد کو مخاطب کر کے اور کہا مالک، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ذبحک اللہ علی فراشک، خدا تجھے موت دے گا تیرے ہی بستر پر. پڑھیے آپ تاریخ. جناب مختار نے بھیجا ہے کسی کو اور کہا جا کر کے عمر سعد کو اس کے بستر پر مار کر واپس آنا. عمرو ابن قردہ روشن شہدائے کربلا کی فہرست میں ایک نام. دوسرا نام جناب ابو ثمامہ غیر معروف ہیں. تذکرہ ہوتا ہے روز عاشور امام حسین کو وقت نماز یاد دلایا ہے. امام عالی مقام نے کیا فرمایا؟ ہاں تم نے نماز کا وقت یاد دلایا ہے. جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، پروردگار تمہیں نماز گزاروں میں اور اپنا ذکر کرنے والوں میں قرار دے. آپ پڑھیے گا خود جناب ابو ثمامہ کے اس رجس کو جس میں انہوں نے کیا فرمایا؟ عزا لآل المصطفیٰ و بناتہ، تعزیت پیش کی ہے مخدرات عصمت و طہارت کی خدمت میں. اور پھر کہتے ہیں اعلی حب سے خیر الناس صبت محمد، خیر الناس کر کے خطاب کیا ہے نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اور امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کو. عزا لزہرا نبی و زوجہا خزانۃ علم اللہ من بعد احمد، تعزیت پیش کی ہے بنت پیغمبر شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور باب مدینۃ العلم، خزینہ علوم الہی کے اسرار داں جناب امیر المؤمنین یعصوب الدین امام العارفین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کے حضور. آپ پڑھیے جناب ابو ثمامہ کے سلسلے میں تو آپ کو ملے گا زیارت ناہیہ میں کس انداز سے جناب ابو ثمامہ کو تحفہ سلام روانہ کیا گیا. السلام علی ابی ثمامہ عمر ابن عبداللہ الانصاری. اسی قسم کا جملہ مختصر طور پر آپ کو ملے گا زیارت رجبیہ میں بھی. دو نام میں نے پیش کیے مختصر طور پر، باتیں بہت ساری بیان کی جا سکتی ہیں. جناب ابو ثمامہ کی وہ دشمن شناسی جب کثیر ابن عبداللہ امام حسین کی جانب قدم آگے بڑھا رہا ہے، امام علی مقام نے جناب ابو ثمامہ سے سوال کیا پہچانتے ہو کون ہیں؟ جواب دیا شر اہل الارض، روئے زمین کا بدماش ترین انسان ہے جو ہماری طرف آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے یہاں دشمن شناسی نہیں ہے، ہم آپس میں الجھ جاتے ہیں. ایک شیعہ دوسرے شیعہ سے لڑائی کر لیتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے، بھائی بہن میں اختلاف، میاں بیوی میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف. جبکہ امیر المؤمنین نے فرمایا شیعاتنا، ہمارا شیعہ کون ہے؟ المتحابون فی مودتنا، جو ہماری مودت کی راہ میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہو. ہمیں وقت کے طاغوتی نظام کو پہچاننا ہوگا. کربلا کا سب سے اہم پیغام اپنے وقت کے ظالموں کو پہچانو، ان سے نبرد آزمائی کا حوصلہ رکھو اور کہو کربلا دہرائی جا سکتی ہے، پھر ظلم مت سمجھے، زمانہ اور ہے. مظلوموں کا ساتھی بننا ہوگا، ظالموں سے اظہار بیزاری کرنا ہوگا. ایک اور نام پیش کروں آپ کے سامنے، جہاں تک میں لانا چاہتا تھا
اور جس موضوع پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس مختصر سے وقت میں، وہ نام ہے یزید ابن زیاد مہاجر۔ سنیے گا آپ ان کے سلسلے میں۔ امام علی مقام آگے بڑھ رہے ہیں، ہور کے لشکر نے روکا ہے۔ جیسے ہی ہور کے لشکر نے روکا، یزید ابن زیاد مہاجر آگے بڑھتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں عصیت ربک، اے ہور تو نے نواس رسول فرزند زہرا امام حسین کے راستے کو روکا ہے اور اس عمل کے ذریعے تو نے اپنے رب کی معصیت کی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ امام معصوم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والا، امام معصوم کے سامنے اپنا سر اٹھانے والا کریم پروردگار کا معصیت کار بن جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَطَعْتَ إِمَامَكَ، اس عمل کے ذریعے تو نے اپنے امام یعنی یزید اور پیسر سعد کی اطاعت کی ہے۔ وَكَسَبْتَ الْعَارَ وَالنَّارَ، تو نے اس ایک عمل کے ذریعے اپنے لیے ذلت اور رسوائی بھی مول لے لی اور آتش جہنم بھی اپنا مقدر بنا لیا۔ شہدائے کربلا علیہم السلام کی عظمتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بڑی عظیم شخصیت ہے یزید ابن زیاد مہاجر رضوان اللہ تعالی علیہ کی۔ روز عاشور ان کے ترکش میں 100 تیر امام سے اجازت لی ہے، تیر بارانی کی ہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے 95 تیر وہ ہیں جو ہدف پر لگتے ہیں، 5 تیر نشانے سے خطا کرتے ہیں۔ ماہر تھے، حاذق تھے، نشانہ لگانا جانتے تھے۔ شہدائے کربلا علیہم السلام میں امام حسین کے جو آوان و اصحاب و انصار ہیں کتنے عظیم ہیں۔ مختلف طرح کے افراد کو لے کر امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچے ہیں۔ پڑھیے آپ یزید ابن زیاد مہاجر کا وہ رجز جو جا کر کے میدان کربلا میں آپ نے بیان کیا، یا رب انی للحسین ناصر ولابن سعد تارک وحاجر، خدا کو گواہ قرار دیا ہے، خدا گواہ رہنا میں امام حسین کا نصرت کرنے والا ہوں، ناصر ہوں، مدد کرنے والا ہوں، پیسر سعد لشکر یزید کا مخالف اور ان کو ترک کرنے والا ہوں۔ اس نصرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس رجز کا ایک فقرہ اور ایک لفظ ناصر ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو ائمہ اطہار علیہم السلام کا ناصر بناؤ۔ پڑھیے آپ دعائے ندبہ، صاحبان دل روز جمعہ پڑھتے ہیں، یہ شب جمعہ ہے، توفیق جسے نصیب ہوگی وہ پڑھے گا۔ دعائے ندبہ اپنے وقت کے امام سے لو لگانے کے لیے ضروری ہے، گزارش کروں گا پڑھیے۔ اپنے وقت کے امام کو یاد کرنے کے لیے تھوڑا وقت ہمیں اور آپ کو نکالنا ہوگا۔ دعائے ندبہ میں ہم اور آپ پیغمبر کا کون سا فقرہ پڑھتے ہیں؟ اللہم انصر من نصرہ، خدایا اس کی مدد کرنا جو علی کی مدد کرے۔ اس نصرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں تاریخ میں بے شمار نمونے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں ایسے جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نصرت کی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں ہشام ابن حکم۔ روایت کہتی ہے 12-13 برس کی عمر میں، جبکہ ابھی محاسن مبارک بھی نہیں ہیں، امام جعفر صادق نے اپنے اس برجستہ شاگرد کو دیکھا تو ایک جملہ کہا، ہذا ناصرنا بقلبہ ولسانہ ویدہ، یہ ہمارا وہ ناصر ہے جو اپنے قلب و وجود، اپنی زبان اور اپنے دل سے، اپنے ہاتھ سے ہماری نصرت کرنے والا ہے۔ سنیں گے آپ، امام صادق نے دعا سے نوازا ہے جناب ہشام ابن حکم کو، جس طرح حسان ابن ثابت انصاری کو پیغمبر خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا تھا، بالکل اسی انداز سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا سے نوازا ہے۔ کسے؟ ہشام کو۔ اور ہشام جو تیز ہوش تھے، عقیدت توحید کی دولت سے مالا مال تھے، امام نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اگر دشمنان دین سے تمہارا مقابلہ ہو تو کیا تم توحید پرستی کے اصول پیش کر سکتے ہو؟
کیا خدا شناسی کے دروس انہیں سکھا سکتے ہو؟ کیا ان سے مناظرہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ اس موقع پر جب ہشام نے کہا جی ہاں ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، امام نے جواب دیا نفعک اللہ بہ، اگر تم ایسا کرو گے تو پروردگار تمہیں اس کا فائدہ پہنچائے گا، وثبتک، اور پروردگار تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا۔ روح القدس سے مدد طلب کی ہے ہشام کے لیے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ عزیزان گرامی، میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء نے یہی تو کہا تھا حل من ناصر، ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آگے بڑھے، ہے کوئی جو ہماری فریاد کو پہنچے؟ تو کیا امام حسین کی نصرت کا مطالبہ صرف 61 ہجری میدان کربلا تک محدود تھا؟ نہیں، آج بھی وقت کا امام جو حسین زمان ہے اسے ہماری نصرت چاہیے۔ نصرت کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے اپنے وقت کے امام کو پہچانا جائے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اسے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ آپ سنیں گے روز عاشور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک ضعیف العمر انسان آتا ہے، نام کیا اس کا تاریخ نے لکھا ہے، انس ابن حارث کاہلی، اور آنے کے بعد نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے میں نے آپ کے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابنی حسین یقتل بأرض یقال لها کربلا، میرا بیٹا حسین ایک سرزمین پر مارا جائے گا جس کو کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے، فمن شہد ذلک منکم فلینصرہ، جو بھی پہنچ جائے اس کی نصرت کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ یہ نصرت بہت زیادہ اہم ہے۔ نصرت چند طرح کی، نصرت کبھی علمی ہو سکتی ہے، نصرت کبھی اخلاق کے ذریعے، نصرت کبھی عمل کے ذریعے، نصرت کبھی زبان کے ذریعے، مختلف طرح ہیں نصرت کو انجام دینے کے۔ ائمہ اطہار آپ پڑھیے، امام رضا علیہ السلام نے جناب دیبل خزائی سے کیا کہا تھا، مرثیہ پڑھو میرے جد رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کی شان میں مرثیہ پڑھا ہے، اور کہا تم ہمارے نصرت کرنے والے ہو، ہماری مدد کرنے والے ہو۔ جناب فرزدق امام سجاد علیہ السلام کے دور میں سرکار سید الشہداء کی شان میں مرثیہ پڑھتے ہیں، امام سجاد نے فرمایا تم نصرت کرنے والے ہو۔ یعنی اگر کوئی انسان شاعر ہے تو وہ اپنے شعری ذوق کو استعمال کرے نصرت اہل بیت اطہار علیہم السلام کی ادائیگی کے لیے۔ اگر پروردگار نے کسی انسان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ بہترین آرٹ بنائے، تو ایک آرٹسٹ اپنی آرٹ کے ذریعے، اپنے ہنر کے ذریعے ائمہ اطہار کی نصرت کر سکتا ہے۔ ابھی کمپٹیشن ہوئے ہیں بچوں کے، عید سعید غدیر کے موقع پر نہ جانے کتنی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جسے آج کا جوان انجام دے سکتا ہے۔ سوشل میڈیا سے اگر جڑا ہوا ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی نصرت کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے۔ نصرت کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ نصرت کبھی مالی ہو سکتی ہے۔ میں پیش کروں گا چند ایک چیزوں کو آپ کے سامنے۔ سب سے پہلی چیز وہ ہے علمی نصرت۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے سماج میں زندگی بسر کرنے والے نوجوانوں نے، جوانوں نے، بچوں نے، خواتین نے، مرد و زن نے اپنے آپ کو زیور علم سے کس حد تک آراستہ کیا ہے۔ پڑھیے آپ قرآن مجید، 779 مرتبہ قرآن مجید میں کلمہ علم آیا ہے۔ نماز کا بھی اتنا تذکرہ نہیں، روزے کا بھی اتنا تذکرہ نہیں، واجبات دین کا بھی اتنا تذکرہ نہیں جتنا تذکرہ قرآن کریم میں پروردگار نے علم کا کیا ہے۔ میں روایت پیش کروں، ہمارے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، امام کے رشتہ دار، خونی رشتہ دار تشریف فرما ہے۔ خبر ملتی مولا آپ کا ایک چاہنے والا ہے جو فلاں
ناصبی سے مناظرہ کر کے آیا ہے اور مناظرے میں اسے کامیابی ملی ہے۔ روایت کہتی ہے امام علی نقی آسمان امامت کے 10ویں اختر تابناک اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں، اس عالم کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور بالکل اپنے پاس اپنی مسند کے برابر میں اسے جگہ دیتے ہیں۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، رشتہ داروں نے اعتراض کیا، ہم آپ کے چاہنے والے، ہم آپ کے عزیز، ہم آپ کے خونی رشتہ دار، مولا یہ تو غیر ہے، اسے آپ نے اپنے بالکل قریب بٹھا لیا جبکہ ہم آپ کے فاصلے پر ہیں۔ امام نے کہا کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ممکن نہیں۔ نور و ظلمت برابر ہو جائے ممکن نہیں ہے۔ جاہل اندھیرے میں بھٹکتا ہوا راہی، عالم ہے تو پڑھ لیتا ہے آیات الہی۔ جاہل کے زر و مال بھی ہیں وجہ تباہی، عالم ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ جاہل ہے تو حیواں کی طرح پیٹ بھرے گا، عالم ہے تو فاقے بھی سلیقے سے کرے گا۔ البتہ علم ڈگریاں نہیں چاہتا ہے، علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا بچوں کو پڑھائیے لیکن ڈگریوں کے لیے نہیں، بچیوں کو زیور علم سے آراستہ کیجئے، سروس کے لیے نہیں۔ بچوں کو مولوی بنائیے، خطابت کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے نہیں۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ڈگریوں کا نام نہیں بلکہ علم ایک نور ہے، پروردگار جس کے دل میں چاہتا ہے انڈیل دیتا ہے۔ امام نقی نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عالم و جاہل برابر نہیں ہے۔ پھر دوسری آیت کریمہ کی تلاوت کی، مالک نے آواز دی ہے قرآن مجید میں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا کے نزدیک وہ قابل اعتبار بنتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے جسے پروردگار دولت علم سے مالا مال کرتا ہے۔ لہذا ایک مدد کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیور علم سے مالا مال کریں، آراستہ کریں، مزین کریں اور کوشش کریں جو بھی علم حاصل کریں اس کے ذریعے ہمارے بصیرت اور ہمارے شعور اور ہمارے فکر ترقی کی شاہراہ کی راہی بن سکے۔ دوسری مدد وہ ہے عملی مدد جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کو مطلوب ہے۔ ہمارے یہاں آج زبانی دعوے بہت زیادہ ہیں، زبانی جمع خرچی ہے، نہ جانے کس کس طرح کے نعرے ہیں، ولایت کا اقرار ہے عزاداری کے نام پر، ولایت کے نام پر، عشق و مودت امیر المؤمنین اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے نام پر۔ لیکن کیا واقعی میں عملی میدان میں ہم اپنے آپ کو آگے بڑھا پاتے ہیں؟ عملی میدان میں کیا ہم نے واقعی میں اہل بیت طاہرین اور قرآن مجید کی آیات اور معصومین علیہم السلام کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے آئیڈیل مشعل راہ اور نمونہ عمل بنایا ہے؟ ابھی چند روز قبل دوستوں سے مخصوص دن گزرا ہے، عملی طور پر کیا واقعی میں ہم نے قرآن مجید سے دوستی کی؟ امیر المؤمنین نے کیا فرمایا؟ اگر دوستی کرنا ہے تو قرآن سے دوستی کرو، قرآن مجید بہترین انیس تنہائی ہے۔ یہ جو ہم اپنی ظاہری دنیاوی زندگی کی دوستیوں میں ناز کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے جب انسان روز محشر مالک کے حضور پہنچے گا عرق ندامت ہوگا اور پھر کہے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوستی کا معیار آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں، جناب عشرت لکھنوی اعلی اللہ مقامہ نے کیا خوب کہا کہ دوستی اس دور میں کاغذ کی زینت بن گئی، دوستی اس دور میں لعنت ہی لعنت بن گئی، دوستی اس دور میں وجہ مصیبت بن گئی، دوستی اس دور میں لفظ شکایت بن گئی، دوستی کا نام سن کر لوگ گھبرانے لگے، دوستی کو دن میں اب تارے نظر آنے لگے۔ دوستی کا کربلا والوں نے رکھا ہے بھرم، بڑھ نہیں پائے بغیر مرضی سرور قدم، ہم ہیں ان کے ماننے والے مگر افسوس ہم دوستی کے نام کو کرتے ہیں رسوا دم بدم۔ کربلا والوں سے درس دائمی لیتے نہیں، مجلسوں سے بھی شعور بندگی لیتے نہیں۔ ہمیں عملی طور پر اہل بیت کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ عمل بنانا ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گروہ آتا ہے،
عراق کی سرزمین سے پہنچا ہے مولا کے دیدار کے لیے۔ چاہنے والوں نے خبر دی، مولا آپ کے چاہنے والے آئے ہیں، آپ پر جان نچھاور کر دیں گے، آپ کے بڑے عظیم چاہنے والے ہیں۔ بہت سارے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے 2 سوالات کیے، کہا یہ بتاؤ کیف عیادت اغنیاءہم لفقرائہم، یہ میرا پیغام ہے آپ سب کے لیے، آپ سب میرے عزیز ہیں۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ یہ جو گروہ آیا ہے اس میں جو مالدار افراد ہیں وہ فقیروں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں؟ میرا سوال ہے کہ عملی طور پر ایسا تو نہیں کہ ہم آپس میں ہی مست و مگن ہوں اور اپنے سماج کے غریب نادار طبقے کو فراموش کر دیں۔ دور بہت سخت ہے، حالات آپ کے پیش نظر ہیں، جوانوں کی بے روزگاری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، مریضوں کی ایک طویل فہرست گزر چکی ہے، نہ جانے کتنے ابھی بھی مریض ہیں، رب کریم ان سب کو شفا کامل و عاجل مرحمت فرمائے۔ امام نے سوال کیا گروہ جو مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے یہ بتاؤ ان کے دولت مند افراد غریبوں کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ پھر فرمایا کیف الصلۃ اغنیاءہم لفقرائہم، یہ بتاؤ یہ جو گروہ آیا ہے اس میں دولت مند افراد اپنے فقیر تنگ دست مالی ضرورت مند رشتہ داروں سے صلہ رحم کے لیے اپنے قدم آگے بڑھاتے ہیں کہ نہیں بڑھاتے ہیں؟ ہاں اگر یہ صفات ہیں تو بسم اللہ آئیں ہم سے ملاقات کریں۔ ملاک دے دیا، معیار دے دیا۔ تو ایک نصرت اہل بیت طاہرین کی کرنی ہے علمی، اور دوسری نصرت ہے وہ ہے عملی۔ یا ایک روایت اور پیش کروں، سامن الحجج غریب توس معین الضعفاء غریب الغرباء، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک گروہ آتا ہے، امام سے ملاقات کرنے کا مشتاق، اصرار حد سے زیادہ ہے، لیکن امام اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اور بڑے اصرار کے بعد، شدید اصرار کے بعد جب امام علی مقام نے اجازت دی ہے تو اس موقع پر امام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے میں تمہیں اجازت کیوں نہیں دے رہا تھا؟ چند وجہوں سے، ان میں پہلی وجہ کیا ہے؟ انتم فی اکثر اعمالکم لہ مخالفون، تمہارے قول و فعل میں مطابقت نہیں پائی جاتی ہے، جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو۔ تمہارے نزدیک بقول امیر المؤمنین معروف منکر ہے، منکر معروف ہے۔ آج سماج ایسا ہے یا نہیں؟ اچھائیاں برائی بن گئی ہیں، برائیاں اچھائیاں بن گئی ہیں، اور جب ٹوکا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، متوجہ کیا جاتا ہے تو مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جدید دور ہے، فیشن زدگی کا عالم یہ ہے کہ ایک اچھی چیز بری اور ایک بری چیز وہ اچھی بن جاتی ہے۔ دوسری چیز مقصرون فی کثیر من الفرائض، نہ جانے کتنے واجبات ہیں جنہیں تم چھوڑ دیتے ہو، کوتاہی کرتے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، مدد نہیں کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایام عزائے سرکار سید الشہداء امام حسین میں مقصد قیام امام حسین سے ہم بے بہرا اور غافل ہو جائیں۔ امام نے اپنے خطبے میں میدان کربلا میں کیا فرمایا تھا؟ انی احب الصلاۃ، مجھے نماز بہت زیادہ پسند ہے، وتلاوت کتاب اللہ، مجھے قرآن مجید کی تلاوت محبوب ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو نماز گزار بنانا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو قاری قرآن بنانا ہوگا۔ اللہ اور رسول کا فرمان ہے نماز، پاکیزگی نفس کی پہچان ہے نماز، قرآن کا کھلا ہوا اعلان ہے نماز، انسان کے جسد کے لیے جان ہے نماز، دنیا کے ہر گناہ سے سب کو بچاتی ہے، یہ وہ نماز ہے جو خدا سے ملاتی ہے۔ اور پھر شاعر کہتا ہے شیعہ اگر ہو تم تو عمل شاندار ہو، دنیا نہ یہ کہے کہ فقط سوگوار ہو، مسجد بھی خوش ہو اور عزا بھی نثار ہو، فرش عزا پہ عابد شب زندہ دار ہو، ماتم کے ساتھ ساتھ نمازیں ادا کرو، سرور کا غم ملا ہے تو شکر خدا کرو۔ ایک نصرت وہ ہے علمی، دوسری نصرت وہ ہے عملی، تیسری نصرت وہ ہے مالی نصرت۔ اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی مالی نصرت کے لیے آیا، ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ مالی نصرت کیا ہے؟ انسان ان کے حقوق کو ادا کرے۔ نہیں معلوم کتنے افراد ہیں جو خمس کے پابند ہیں۔ اہل بیت کی نصرت مالی بھی کرنی ہے، اور پھر اگر خمس نکالیں تو اہل بیت پر احسان نہ جتائیں،
کبھی یہ تصور نہ کریں کہ اگر ہم نہ دیں تو دین کا کام کیسے چلے گا. کبھی یہ تصور بھی نہ پیدا کیجئے کہ کسی عالم کی خدمت میں اگر آپ نے رقم شرعی پیش کر دی تو آپ نے ان کے اوپر کوئی احسان کر دیا. ذہن میں یہ تصور نہ ہے کہ ہم نہ ہو تو علماء کا کام کیسے چلے. نہیں. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید بروجردی رضوان اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب ایک شخص خمس کی رقم لے کر آیا ہے، قبول کیا اور کہا تم ہم پر احسان نہیں کر رہے ہو، یہ ہمارا تم پر احسان ہے جو ہم تمہاری رقم کو لے کر کے خدا تک پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ تلاش کر رہے ہیں اور تمہاری رقم کو صحیح بنا رہے ہیں. روایت سناؤں آپ کو مالی مدد کے سلسلے میں. امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص امام کا چاہنے والا بوری میں بھر کر پیسے لایا ہے، مالدار تھا. روایت نہیں بتاتی کہ خمس تھا یا کوئی اور مدد تھی. امام کے گھر پہنچا ہے، ایک گوشے میں رکھا ہے. اس کے ذہن میں ایک تصور آیا کہ اگر ہم نہ ہوں تو کیسے امام کا کام چلے. صرف اس نے سوچا ہی تھا. روایت کہتی امام نے ظرف آب لیا، ہاتھ دھویا. اب پانی کے قطرات زمین پر نہیں گر رہے تھے بلکہ یہ پانی کے قطرات سر و جواہر میں بدل رہے تھے. امام نے فوراً اشارہ دیا. تمہارے ذہن میں ایسا تصور آیا، یاد رکھو ہم وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ اگر پانی کے قطرات ہتھیلی میں آ جائیں تو زر و جواہر میں بدل جائیں. سنگریزے اٹھا لیں تو سونے چاندی میں تبدیل ہو جائے. مٹی کی دیوار کو اشارہ کر دیں تو سونے کی دیوار میں تبدیل ہو جائے. یہ عظمت ہے حضرات اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ. بس میں نے ختم کر دیا ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے چند ایک افراد آئے، ان کے لیے موقع بھی فراہم تھا، لیکن کربلا فضیلت و مصیبت کا مشترکہ پہلو رکھنے والا وہ معرکہ جس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے شہید متحرک و جملہ کی کربلا کے دو رخ ہیں، ایک کربلا کی فضیلت کا پہلو، ایک کربلا کی مصیبت کا پہلو. مصیبت کو بیان کیا گیا، بیان کیا جانا چاہیے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسی مصیبت آپ پر آنے والی ہے کسی اور پر نہیں. اور وہ مصیبت واقعی میں تاریخ آدم و آدمیت میں نہ کبھی اس سے پہلے ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، نہ رہتی دنیا تک اس طرح کا کوئی ایک واقعہ رونما ہوگا. لیکن جو کربلا کی فضیلت کا پہلو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے صبر، توکل، اعتماد، بردباری، حیا، عفت، حجاب، بندگی پروردگار، تلاوت قرآن مجید، توکل، رحمت عام. دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، دو بادشاہوں کی جنگ نہیں تھی، دو قبیلوں کی جنگ نہیں تھی، ریاست کی جنگ نہیں تھی، عہدہ و منصب کے حصول کی جنگ نہیں تھی. امام حسین نے فرمایا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واصير بسيره جدي وابي علي بن ابي طالب. اور اس ایک فقرے سے یہ بات واضح ہو گئی اہل بیت طاہرین کی مدد کے لیے امر بالمعروف درکار ہے، نہی از منکر درکار ہے. سیرت پیغمبر خاتم اور سیرت امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام کا اتباع درکار ہے. یہ سرسر و سموم سے پھولوں کی جنگ تھی، نیکی میں اور بدی میں اصولوں کی جنگ تھی. امام حسین کی خدمت میں چند ایک افراد آئے، مثلا عبید اللہ ابن حر جعفی آئے ہیں. امام حسین کی نصرت سے قدم جب پیچھے ہٹائے ہیں تو امام عالی مقام نے دل سوزی کے تحت فرمایا وَلَكِنْ فِرَّ فَلَا لَنَا وَلَا عَلَيْنَا فَإِنَّهُ مَنْ سَمِعَ وَاعِيَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْنَ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ. دیکھو آئے ہو، جانا چاہتے ہو بسم اللہ، جلدی بھاگو یہاں سے، راہ فرار اختیار کرو. امام نے مہلت دی، جلدی چلے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کے کان تک میری مدد طلبی کی اور ہم اہل بیت کی نصرت خواہی کی آواز پہنچے اور انسان جواب نہ دے، پروردگار اسے اوندھے منہ جہنم کے سپرد کر دے گا. ایک اور نام ہے عمرو ابن قیس. جب امام سے ملاقات ہوئی ہے، امام کے محاسن مبارک پر خضاب سوال کیا اس نے، یہ مولا آپ کا جو داڑھی کا رنگ ہے یہ نیچرل ہے یا آپ نے خضاب کیا ہے؟ اس موقع پر امام حسین نے فرمایا خضاب والشیب الینا بنی ہاشم یعجل، یہ خضاب ہے. پھر امام کہتے ہیں ہم بنی ہاشم کا یہ امتیاز ہے کہ ہمارے یہاں بڑھاپا جلدی طاری ہوتا ہے. امام نے پوچھا ہے عمرو ابن قیس سے کیا ہماری مدد کے لیے آئے ہو؟ اس نے بہانہ تلاش شروع کیا، بہانہ بنانا شروع کیا. وہ کہتا نہیں، ہم بال بچے والے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمیں جانا ہے. اس موقع پر امام نے فرمایا فانطلقا ولا تسمع لی واعیۃ
چلے جاؤ تاکہ تمہارے کانوں تک ہماری آواز نہ پہنچے۔ فَإِنَّهُ مَنْ سَمِعَ وَایَتَنَا أَوْ رَآ سَوَادَنَا فَلَمْ يُجِبْنَا وَلَمْ يُعِنَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُكِبَّهُ عَلَى مَنْخِرِهِ فِي النَّارِ۔ اگر کوئی شخص ہماری نصرت کی آواز کو سنے کہ ہم مدد طلب کر رہے ہیں، اگر کوئی ہمیں مصیبت میں مبتلا دیکھے اور اپنے قدموں کو ہماری مدد کے لیے آگے نہ بڑھائے، تو پروردگار پر فرض ہے کہ ایسے انسان کو اس کے منہ کے پل جہنم کے سپرد کر دے۔ اور نام ہے ہرثمہ ابن سلیم، انہوں نے بھی کربلا میں خود کو پہنچایا ہے، لیکن امام نے جب سوال کیا مانا انت ام علینا، ہماری مدد کے لیے آئے ہو یا ہمارے خلاف ہو، اس موقع پر یہی کہا مولا میں آپ کے ساتھ ہوں، خلاف تو نہیں ہوں، لیکن میں کیا کروں، میرے گھر والے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کی گرفت میں آ جاؤں۔ امام نے فرمایا فَوَلِّ حَرَبًا حَتَّى لَا تَرَى لَنَا مَقْتَلًا، چلے جاؤ، ہماری قتل گاہ کو دیکھنے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ۔ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يرى مقتلا اليوم رجل ولا يغثنا الا ادخله النار، جو بھی آج ہمارے مقتل کو دیکھے گا، قتل گاہ کو دیکھے گا کہ ہم مصیبت میں مبتلا ہیں، ہمارے اعزاء اقربا گود کے بالوں کو مارا جا رہا ہے اور ہماری مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، تو اس پیغمبر کی قسم کھائی ہے جسے محمد کے نام سے دنیا جانتی ہے، کہ اس خدا کی قسم جو رسول اعظم کا خدا ہے پروردگار اسے جہنم کے سپرد کر دے گا۔ وقت کا امام بھی ہم سے نصرت چاہتا ہے، ہم سے مدد چاہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ حالات شرائط سازگار ہوں اور ہم امام کی نصرت کے لیے اپنے قدم کو آگے نہ بڑھائیں۔ ہمیں امام کی مدد کبھی علمی کرنی ہے، کبھی عملی کرنی ہے، کبھی مالی کرنی ہے، کبھی اخلاقی کرنی ہے۔ میں ایک بار پھر مرحوم کے پسماندگان کی خدمت میں، ان کی اولاد کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ سخت دور میں آپ نے اپنے عزیز کو کھویا ہے، لیکن ان کی یاد منانے کے ذریعے اہل بیت طاہرین کی آپ مدد کر رہے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنے کے ذریعے یقیناً آپ امام وقت کی نصرت کر رہے ہیں۔ بغیر حقوق الناس کی ادائیگی کے حقوق اہل بیت کو ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ چند جملے میں مصائب کے پیش کروں اور بات کو تمام کر دوں۔ ایام غم آن پہنچے ہیں، دنیا بھر میں تذکرہ ہوگا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ چند ہستیاں ہیں جنہوں نے سرکار سید الشہداء پر دین کی بقا کے لیے اپنا گھر قربان کر دیا۔ ان میں ایک ذات جناب زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم بنت امیر المؤمنین کی، جنہوں نے اپنے گود کے پالوں اون و محمد کو کربلا میں قربان کر دیا، دو جنازوں کے درمیان بیٹھ کر سجدہ معبود میں سر جھکا دیا، خدایا ہماری اس قلیل سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ ایک ذات اور ہے، وہ ذات ہے جناب رباب خستتن کی۔ جناب علی اصغر میدان کربلا میں حرملہ کے تیر ستم کا نشانہ بنتے ہیں، اور جناب سکینہ زندان شام کے ایک گوشے میں ابدی نیند سو گئی ہیں۔ ایک ذات اور ہے، وہ ذات ہے جناب مسلم ابن عقیل کی، سفیر حسین، دیباچہ کربلا، نمائندہ امام مظلوم کربلا جناب مسلم پر، سفیر حسینی پر ہمارا لاکھوں سلام۔ 5 بچے اللہ نے دیے۔ کون ہے مسلم؟ امیر المؤمنین کے داماد ہیں، جناب رقیہ کے شوہر ہیں۔ 2 بچے جو بڑے تھے میدان کربلا میں روز عاشور امام حسین کے ہم رکاب ہو کر جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ 2 بچے کم سن، 1 سال بعد 8 محرم سے 11 محرم کے درمیان درجہ شہادت پر فائز ہوتے ہیں، جو کم سن تھے۔ ایک بچی ہے جس کا نام حمیدہ یا عاتقہ ذکر ہوا ہے، سنیں گے آپ۔ بعد شہادت امام حسین لکھا ہے علماء نے، وہ 8-9 بچے جو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو کر شہید ہوئے، ان میں ایک یتیم حسین جناب حمیدہ یا جناب عاتقہ بھی ہیں، اور انہیں راتوں رات دفن کیا گیا ہے۔ جناب مسلم کوفے میں شہید ہوئے ہیں، اور پھر ان کی زوجہ جناب رقیہ جب لوٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا ہے، سن سکیں گے آپ،
میں ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں، کیا لکھا ہے علماء نے؟ جب مخدرات عصمت و طہارت مدینے واپس آئی ہیں تو ہر بیوی کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، اس حد تک لاغر و کمزور اور نحیف ہو چکی تھیں اور اس حد تک ظلم و ستم کو برداشت کیا تھا، گود کے پالوں کو قربان کرنے کے بعد طاقت وجود میں نہیں بچی تھی۔ لیکن عجیب و غریب جملہ میں نے پڑھا ہے، ہر بیوی کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، لیکن بنت امیر المؤمنین اخت امام حسین جناب زینب کبریٰ کے دونوں ہاتھوں میں عصا تھا۔ اور جناب رقیہ کا گھر نہیں ہے کبھی امام سجاد کے گھر، کبھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر میں پناہ لیتی تھیں اور تمام تر رنج و غم و محن و الم کو برداشت کر کے اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ ہمارا سلام ہو مسلم ابن عقیل آپ پر، جس کی زیارت کا فقرہ یہ ہے لعن اللہ من جہل حقک، خدا کی لعنت ہو اس انسان پر جو مسلم کے حق کو نہیں پہچان سکا۔ کون مسلم؟ جس نے ابن زیاد کے دربار میں پہنچنے کے بعد یہی کہا تھا مالی الامیر سوى الحسین، ہمارا امیر سوائے امام حسین کے کوئی اور نہیں ہے۔ مسلم آپ شہید کر دیے گئے، لیکن آپ خوش نصیب تھے جب خبر شہادت آقا حسین کو ملی ہے تو آپ کی یتیمہ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ امام مظلوم کربلا نے صندوق طلب کیا ہے، گوشوارے پہنائے ہیں، جناب سکینہ دور کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں یتیموں کے ساتھ ایسے ہی رویہ کیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا بی بی سکینہ مجھے معاف کیجئے گا، آج یتیم مسلم کے ساتھ اتنا اچھا سلوک آپ کے پدر بزرگوار نے کیا، لیکن آپ کے بابا کی شہادت کے بعد آپ کے رخسار پر تماچے لگائے جائیں گے، آپ کو دیار بدیار بے مقنع و چادر کھوایا پھرایا جائے گا، اور آپ جب کبھی اپنے بابا پر مرثیہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھیں گی تو شمر کا تازیانہ ہوگا، طرح طرح کی مصیبتیں ہوں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره الہی لا معبود سواک، الہی بحق الزہرا وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک، خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود اس مجلس اعزا کے صدقے میں ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مرحوم سید محمد عارف صاحب جو خوش خصال تھے، جو گھر کے بزرگ تھے، جو اس دنیا میں نہیں، انہیں جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کے پسماندگان بالخصوص اہلیہ کو، بچوں کو، دیگر اعزہ کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال کر دے، ہم سب کی عاقبت کو بخیر فرما۔ ماہ محرم و سفر میں سرکار مظلوم کربلا کی بھرپور محفوظ عزاداری کی توفیق کرامت فرما، ہمیں علماء سے دین لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اس روح زمین پر جس جگہ بھی عاشقان امیر المؤمنین ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار، واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، معبود ہم تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں، ہم سب کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرما، ہم سب کو کربلا فہمی کا شعور عطا فرما۔ معبود ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، ہمیں اپنے بچوں کی دینی، اخلاقی، سیاسی، سماجی، اجتماعی، اخلاقی تربیت کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، جب تک زندہ رہیں قرآن و اہل بیت سے وابستگی رہے۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے اوان و انصار میں شمار فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم و مغفور جناب سید محمد عارف ابن جناب سید حسن صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللہ